ہاں تو گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں. میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو علماء کا خاندان ہے، شاعروں کا خاندان ہے، خطیبوں کا پورا ایک خاندان ہے. ہمارے جو جد اعلیٰ تھے جناب حضرت غفران مآب، انہوں نے بر صغیر میں شیعت کی ترویج کی، شیعت کو ایک نیا روپ دیا، ایک نئی پہچان دی. ظاہر بات ہے کہ حضرت غفران مآب، جن کا نام مولانا آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی تھا، وہ نصیر آباد کے رہنے والے تھے. نصیر آباد سے وہ آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے، اور آصف الدولہ ان سے بہت متاثر تھے، ان کی تقریروں سے، ان کے تقوی سے، ان کے زہد سے، علم پر جو ان کو قدرت حاصل تھی اس سے. اور انہوں نے ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کی. ایک بار سب سے زیادہ جو پہلے اصل میں جو نوابوں کے طور طریقے ہوتے ہیں یا جو بادشاہوں کے طور طریقے ہوتے ہیں، آصف الدولہ اس میں پوری طرح گھرے ہوئے تھے، اور وہ سارے ہر قسم کی عیش پرستی اور ہر قسم کے جو شوق تھے جو ہوا کرتے ہیں عام طور سے امیروں کو، وہ ان کے پاس تھے. تو بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ مونچھیں رکھتے تھے بہت لمبی لمبی، اور داڑھی نہیں رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ بھنگ بہت پیتے تھے. ایک قسم کا نشہ ہندوستان میں ہوتا ہے، یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو وہ بھنگ کے بہت دلدادہ تھے، اور ان کے ہم مرتبان بھرے رکھے رہتے تھے، اور ہر قسم کی خوشبودار اور طرح طرح کی بھنگ ان کو پیش کی جاتی تھی، اور بڑے شوق کے ساتھ اس کا استعمال کرتے تھے. تو ہمارے جو جد اعلیٰ تھے جناب غفران مآب صاحب، انہوں نے جب وہ ہندوستان آئے، جب وہ آئے تھے اسی زمانے میں عراق سے سند اجتہاد لے کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ابھی تک شیعوں کی نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے. اور زیادہ تر اخباری فرقے کے لوگ تھے لکھنؤ میں بھی، جس طرح اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں تھے. اصولی فرقے کے لوگ بہت کم تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ وہاں پر ایک سرفراز الدولہ جو ان کے وزیر تھے، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں جمعے کی نماز قائم ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بہتر ہے جمعے کی نماز قائم ہو. تو سرفراز الدولہ کے گھر پہ پہلی مرتبہ جمعے کی نماز اس وقت تک کوئی مساجد وغیرہ شیعوں کی نہیں تھی. پھر آصف الدولہ کی جب چرچا زیادہ ہوا ان کے علم کا، ان کے زہد کا، ان کے تقوی کا، تو بادشاہ نے چاہا کہ ان سے ملاقات کی جائے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک مجلس رکھی بادشاہ نے اپنے دربار میں، اور ان کو بلایا کہ آپ تشریف لائیے اور تقریر فرمائیں یہاں کا. تو جب وہ تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے تو ان سے لوگوں نے کہا، جو لکھنؤ کے مقتدر افراد تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا سب باتیں کیجیے گا، لیکن آپ دو باتیں نہ کریے گا. پہلی تو یہ کہ مونچھوں کے خلاف کچھ بھی نہ کہیے گا، اور دوسرا بھنگ کی مخالفت نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بادشاہ کو بہت عزیز ہیں. اب وہ جب سر ممبر تشریف لے گئے تو انہوں نے صرف دو ہی باتوں پر پوری گفتگو اپنی مرکوز کر دی، اور وہ تھی بھنگ کی مخالفت اور اس کی مخالفت جو مونچھوں کی مخالفت. اب سب لوگ، پورا دربار کانپ رہا ہے، تھرتھرا رہا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اور مولانا نے تو قیامت کر دی کہ ان کے سامنے، اور نواب نیچے بیٹھے ہیں اور وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اب پریشان لوگ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے مجلس کے بعد، کس کی کون بلانے والوں کو بھی اپنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم نے کیوں متعارف کرایا، اور ایک مصیبت مچی ہوئی تھی ان کی. خیر وہ جب وہ تشریف لائے ممبر سے، بعد تقریر ختم ہو گئی ان کی، تو انہوں نے کہا، آصف الدولہ کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ قینچی لاؤ، اور قینچی منگائی اور اپنی مونچھیں اسی وقت کاٹی انہوں نے. اور اس کے بعد کہا کہ آج سے وہ آدمی حرام کا بچہ ہو جو بھنگ کو ہاتھ لگائے گا، اور جتنے بھنگ کے مرتبان تھے انہوں نے تلوا دیے. تو ایک ان پر بالکل، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کیجیے، آپ نے صحیح رہنمائی کی میری، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ میں کیا کروں. تو وہ حضرت غفران مآب کا جو سلسلہ تھا، جس کو آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی صاحب کہتے تھے، وہ پہلے مجتہد تھے ہندوستان کے. تو خاص بات یہ تھی کہ اس سے پہلے اجتہاد کا کوئی گزر نہیں تھا ہندوستان میں. تو آصف الدولہ جو تھے ان سے بے انتہا متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے سرپرست ہیں اور آپ ایک طریقے سے ہم کو رہنمائی کیجیے. تو ان کو بہت شوق تھا آصف الدولہ کا عمارتیں بنوانے کا.
تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ کو بتائیے کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کوئی محل بنوائیں گے, کوئی کچھ بنوائیں گے تو کوئی یاد نہیں رکھے گا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تا عمر آپ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے تو آپ امام حسین کے نام کے اوپر ایک قضا خانہ بنوائیے. تو انہوں نے مولانا کے مشورے پر ایک قضا خانے کی تعمیر شروع کی, جو آج دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ کہا جا سکتا ہے. اس کا نام ہی اس کا بڑا امام باڑہ, ویسے تو حسینیہ آصفی کہتے ہیں اس کو, لیکن جن لوگوں نے لکھنؤ میں دیکھا ہے وہ دیکھ کے حیرت ہوتے, اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع و عریض امام باڑہ. اور حالانکہ اس زمانے میں اتنی شیعوں کی آبادی بھی نہیں تھی, لیکن ایک شوق تھا کہ لوگ دور سے دیکھنے آئیں, اور کم سے کم سیاح جو آئیں گے وہ آئیں گے عمارت دیکھیں, لیکن اسی ذریعے سے ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کوئی حسین تھے. اور جو لوگ نہیں جانتے, خصوصاً ہندوستان میں تو بہت ہی غیر مذاہب کے لوگ تھے, تو انہوں نے اس امام باڑے کی چھت پر ایک ایسی عمارت بنوائی جس کو بھول بھلیاں کا نام دیا گیا. اور وہ بھول بھلیاں کو آج بھی ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں. ہندوستان مطلب لکھنؤ کا مین اٹریکشن وہی ہے, اور وہاں آ کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شیعہ مذہب اس طریقے سے ہے اور اس کے ماننے والے تھے. اور وہاں پر نیچے علم تعزیہ سب سجے ہوئے ہیں, اور اسی میں آصف الدولہ کی قبر بھی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی جس کا نام تھا جامع مسجد. مسجد آصفی کہلاتی ہے, اور وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے باقاعدگی کے ساتھ, جو شیعوں کی سب سے بڑی جمعے کی بہت بڑی مسجد ہے. اس میں کم سے کم ایک ساتھ اس کے صحن میں 10,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ مسجد انہوں نے تعمیر کی. لیکن اس امام باڑے میں دلچسپ واقعہ یہ تھا اس کی تعمیر میں کہ امام باڑہ جب بن رہا تھا تو اس کے نقشے کے دوران جو اس کا نقشہ تھا اس میں ایک ہندو عورت کا گھر آ رہتا تھا. ایک بڑھیا تھی ماں رہتی تھی, وہ اس کا گھر آ رہا تھا. تو بادشاہ سلامت چاہتے تو اس پر ہٹا کے اس کو قبضہ کر لیتے, کون بھی کرتا, لیکن شرعی معاملہ تھا کہ بھائی کسی کی اجازت کے بغیر مکان نہیں لے سکتے. حالانکہ وہ عورت ہندو تھی, لیکن چونکہ ایک امام باڑہ بنوا رہے تھے, مسجد بنوا رہے تھے, تو ہر شرعی پہلو کا خیال تھا ان کو. تو انہوں نے اس بڑھیا سے لاکھ کہا کہ تم راضی ہو جاؤ یہ مکان خالی کرنے کو, لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. انہیں پیسے دینے کو کہا, لالچ دی, لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی تھی. تب پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آخر تم کیا چاہتی ہو, تم کو معلوم ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا خطہ چھوٹا سا ایک تمہارا جھوپڑی ٹائپ کا مکان ہے, اگر یہ نہیں آیا تو امام باڑے کا پورا نقشہ خراب ہوا جا رہا ہے اس کی وجہ سے. تو اس نے کہا میں ایک شرط پر راضی ہوں کہ اگر اس امام باڑے میں میرے نام کا ایک تعزیہ رکھا جائے, اور جب تک امام باڑہ رہے وہ تعزیہ یہاں رہے. تو وہ ہندو بڑھیا تھی لیکن امام حسین سے عقیدت رکھتی تھی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے. تو آج بھی آپ یہ کہیے, آپ امام باڑے میں جائیں گے تو امام باڑے کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک کارنر ہے جہاں پر ایک تعزیہ رکھا رہتا ہے, اس کو بڑھیا کا تعزیہ کہا جاتا ہے. اور جب وہ عاشور کے دن پہلی محرم کو جب وہاں سے زری اٹھتی ہے استقبال اعضاء کے سلسلے میں جو جلوس نکلتا ہے, اس میں اس کا تعزیہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے نواب کے تعزیے کے ساتھ. تو یہ انہوں نے ایک طریقے سے قائم کیا. ہندو مسلم اتحاد کا بھی جو ایک مظہر تھا اس کو قائم کیا انہوں نے. تو ان کی تو بڑی خدمات ہیں, اور جو انہوں نے کتاب تحریر فرمائی عماد الاسلام, اس سے دنیا بھر کے علماء نے استفادہ کیا ہے. انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک نئے طریقے سے مطلب پورے شیعت کو جو ایک نیا روپ دیا اور ایک پہچان دیا, اور خاص کر کے وہ بدعات جو شیعوں میں شامل ہو گئی تھی ان کو انہوں نے دور کیا, اور ان چیزوں کو قریب لائے جو اسلامی تھیں اور جن کا اسلام سے واسطہ تھا. لیکن جو خرافات آ گئی تھیں بیچ بیچ میں اسلام کے نام پر, ان سب کو انہوں نے دور کیا. اور اس طرح شیعوں کو ایک نئے, یوں تو شیعہ تھے سینکڑوں سال سے ہندوستان میں تھے اور سب کچھ تھا, لیکن شیعوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی. انہوں نے جو محرم میں تعزیے کے جلوس نکلتے تھے وہ الگ طریقے کے ہوتے تھے, ایک میلے کی جیسی شکل ہوتی تھی, انہوں نے اس کو ایک سوگواری کی شکل دی, اور اس میں تو بہت ان کی خدمات تھیں شیعت کے.